جی جناب، ٹیچنگ بایوگرافی تو میں ایکچولی جب یہ سیشن پلان کر رہی تھی تو آئی ہیو مینی بکس آف سوشل اسٹڈیز جہاں پہ یہ ایک پورشن ہوتا ہے جہاں پہ بایوگرافیز وغیرہ دی جاتی ہیں. تو ہر بک میں مجھے بہت ڈفرینٹ نظر آیا. کچھ بکس جو ہیں وہ ان شخصیات کے گرد گھومتی ہیں جو پاکستان بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا. کچھ مجھے بکس ایسی نظر آئیں جو مغل امپیریئر وغیرہ تھے ان کے حوالے سے تھیں، یعنی کہ جو پرانے بادشاہ تھے ان کے حوالے سے ان کی بایوگرافی دی ہوئی تھی. کچھ میں یہ پاکستان کے حوالے سے بایوگرافی تھی، اور کچھ میں لیٹسٹ جو ہمارے سیاستدان رہے جن کو ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں تو ان کی تھی. تو یہ ملا جلی ایک کیفیت تھی. اور تو اس میں پھر میں نے دیکھا کہ مجھے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. تو کوشش کی ہے کہ کسی ایک تھیم کے گرد ہم گھوم سکیں، اور پھر اسی چیز کو آپ دوسرے بایوگرافی جو آپ کی اپنی ٹیکسٹ بک میں اویلیبل ہے تو وہ آپ اس کو آلٹر کر سکیں اپنی نیڈس کے مطابق. تو بایوگرافی تو ایک ہی ہے، یعنی کہ چاہے وہ اولڈ جو وہ لوگ جن کو ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا ہے لیکن وہ ہماری ہسٹری کا پارٹ ہیں، اور وہ لوگ جو ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے وہ بھی ہسٹری کا پارٹ ہو گئے ہیں. تو ان کی ایک بایوگرافی جو ہے وہ بکس میں اویلیبل ہے، اور آپ اپنی نیڈس کے مطابق جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں، اور امنڈمنٹ کر کے اپنی کلاس روم کی نیڈس کے مطابق آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ٹیچنگ بایوگرافی کے ہم بارے بات کریں گے. تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ایکچولی بایوگرافی ہے کیا. تو بایوگرافی ایکچولی جو ہے وہ آپ اس میں ڈسکرپشن بھی پڑھ رہے ہیں. تو جنرلی ہم دیکھیں اگر ہم بایوگرافی پڑھتے ہیں کسی بھی شخص کی، تو اس میں اس کی زندگی کے حالات و واقعات لکھے ہوتے ہیں. اس کی تعلیمی جو ایجوکیشن ہے اس نے کہاں سے حاصل کی، کہاں سے کہاں تک وہ اس نے ٹریولنگ کی، یہ کیا. تو اس کی زندگی کے پوری سٹوری جو ہے وہ ہمیں موجود ہوتی ہے. تو ایکچولی بایوگرافی جو ہے وہ ڈسکرپشن ہوتی ہے پرسنز لائف کی، کسی بھی شخص کی لائف کی ڈسکرپشن اگر ہم لکھنا چاہیں. اچھا، بایوگرافی جو ہے وہ کسی بھی شخص کی لائف بھی ہو سکتا ہے اور وہ ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ کوئی اور لکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سارے حالات و واقعہ لکھتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کو کوئی بھی دوسرا لکھتا ہے، وہ بندہ خود نہیں لکھتا ہے. جب وہ بندہ اپنی اسٹوری خود لکھتا ہے تو وہ آٹو بایوگرافی ہوتی ہے. تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو بایوگرافی ایکچولی کسی بھی بندے کی لائف کی سٹوری ہوتی ہے، اور اسی طرح آٹو بایوگرافی بھی ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ بایوگرافی کوئی اور بندہ لکھتا ہے آپ کے لیے، اور آٹو بایوگرافی جو ہے وہ آپ خود لکھتے ہیں. اس کے بعد کی کمپوننٹ اگر ہم بایوگرافی کے دیکھیں تو، اور ہم بچوں کو بتانا چاہیں تو کہ کی کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں بایوگرافی کے، تو آپ دیکھتی ہوں گی آپ نے کئی بایوگرافیاں پڑھی بھی ہوں گی اور پڑھاتے بھی ہوں گے اگر آپ سوشل اسٹڈیز کے ٹیچرز ہیں. تو اس کے کچھ کی کمپوننٹ ہیں جو آپ ہر بایوگرافی میں موجود پائیں گے. فار ایگزامپل برتھ اینڈ چائلڈہڈ، کہ وہ کب پیدا ہوئے اور ان کا چائلڈہڈ کہاں کہاں گزرا. ایڈلٹ لائف کیسی تھی، جب وہ بڑے ہوئے تو ان کی زندگی کیسی گزری تھی. ڈیتھ اگر ہو گئی ہے تو ان کی کب ہوئی، کیسے ہوئی. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ اینیکڈوٹس، جو یعنی کہ جو بھی ان کی لائف کی اسٹوری ہے وہ، یا ان میں کوئی انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کو نظر آتے ہوں. کوٹس اباؤٹ دا پرسن، اگر اس پرسن نے کوئی کوٹس کی ہیں، کوئی اس سے ریلیٹڈ فیمس اس کی کوٹس ہیں، تو وہ آپ بھی اس کو بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ موجود ہوتی ہیں اس کے اندر. اور فوٹوگراف آف اے پرسن. تو یہ تمام چیزیں جو ایک بایوگرافی کا پارٹ ہوتی ہیں، اور یقیناً آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو اس طرح جب بایوگرافی لکھی جاتی ہے تو ان چیزوں کے گرد گھوما جاتا ہے، اور ان چیزوں کے حوالے سے بندے کی لائف جو ہے، بایوگرافی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کیونکہ ہم سب ٹیچرز ہیں اور ہم سب چاہیں گے کہ جب ہم بایوگرافی پڑھا رہے ہوں تو وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں کلاس میں کروانی چاہیے، اور جس میں بچے جو ہیں وہ انگیج بھی ہوں اور انٹرسٹ بھی لے رہے ہوں. تو کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کلاس روم میں بھی کروا سکتے ہیں. تھوڑا سا میں نے سوشل اسٹڈیز کا اس طرح سے بھی کیا ہوا ہے. جب میں سیشن لیتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہم کلاس روم کے لیول پہ کروا سکیں، اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم بچوں کی ہینڈز آن بھی کروا سکیں. تو میں دونوں کمبینیشن آپ کو دیتی ہوں تاکہ جو آپ کروا سکتے ہیں وہ آپ اپنی کلاس کے حوالے سے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ کر سکتے ہیں اپنے اپنے سینیریو میں رہ کے، تو وہ آپ یوز کر لیجیے گا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ بایوگرافیز تو ہمارے پاس کسی بھی شخص کی ہو تو
وہ کیا کیا ہو سکتی ہے نا، اس میں اور کون کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 جو ہے بایوگرافی کلوز ریڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو بایوگرافی دی جاتی ہے کسی بھی فیمس پرسن کی. تو جیسے میں نے مارٹن لوتھر کنگ ایک جونیئر تھا، یہ میں نے باہر کی بھی لی ہے تھوڑی سی. تو یہاں پہ ان کی زندگی کے حوالے سے ایک بایوگرافی لکھی گئی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو کچھ ورڈز ہیں جو آپ کو باکس میں نظر آ رہے ہوں گے، تو جب وہ بچے ریڈ آؤٹ کر چکے ہوں گے بک کا، تو آپ ایک ایکسرسائز کروا سکتی ہیں کہ آپ نے ان کی زندگی کے بارے میں ایک پیسج دیا جس میں کچھ بلینکس ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اس کو پڑھیں اور اس کو فل کریں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ انٹروڈکٹری اس میں کروا رہی ہیں تو یہ بھی کروا سکتے ہیں، اور جب بچے واپس پڑھیں تو دیکھیں کہ ان کے کون سے آنسر صحیح ہیں اور کون سے صحیح ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے یہ کلوز ریڈ کہلاتا ہے، جس میں آپ نے یہ ورڈز جو ہیں وہ بلینکس میں فٹ کرنے ہوتے ہیں. تو بچے جب پڑھے گا تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ ان ورڈ کو فل کرے گا. ٹھیک ہے، اس طرح جیسے میں نے یہ کر کے آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی ایکسرسائز ایسی ہوگی جو سمپل ہے، جو آپ اپنے کلاس روم میں کروا سکتے ہیں، وہ کلوز ریڈ ہے. اس کے بعد جو آپ کی دوسری ہے وہ ہے بایوگرافی سیکوینس ایونٹ. یعنی کہ اب بایوگرافی دی ہوئی ہے تو سیکوینس ایونٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک کیا ہوا، تو بچے جو ہیں وہ ایک ایونٹ کو سیکوینس کر سکیں. تو فار ایگزامپل اگر ہم بایوگرافی لیتے ہیں بے نظیر بھٹو کی، تو یہ بایوگرافی دی ہوئی ہے، آپ نے بچوں کو پڑھایا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک ٹاسک دے رہی ہوں، اس میں جو ہے یا میں دے رہا ہوں اس میں کہ آپ کو اس کے ایونٹس کو جو ہے وہ سیکوینس کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ باکسز بنا کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ کیا ہوا، دین کیا ہوا، پھر نیکسٹ کیا، اور پھر لاسٹلی کیا ہوا. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ دیا اور آپ نے اس طرح سے باکسز دیے، اور بچے جو ہیں اس ٹیکسٹ کو پڑھتے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایونٹ جو ہیں 1 بائی 1 ہوئے ہیں، تو وہ اس ایونٹس کو وہ سیکوینس کرتے جائیں گے. سیکنڈ آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویریشن دینے کے لیے کہ آپ خود سے کچھ ایونٹس نکالیں اور بچے کو چوائس دے دیجیے، اور پھر جب بچے ان باکسز کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون سا فرسٹ پہ آئے گا، پھر اس کے بعد کون سا آئے گا، پھر تیسرے میں کون سا آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ بچے جو ہیں باکس کو دیکھ کے اس کا پلیس کو ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ یہ ایونٹ کب ہوا ہے. تو یہ 2 آپشن ہیں، یا تو آپ صرف باکسز دیں اور بچے وہ ریڈ آؤٹ کریں ٹیکسٹ کو اور پھر وہ سیکوینس کریں ایونٹ کو، یا آپ جمبل کر کے کچھ سیکوینس دیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ اس میں آپ نے اس کو سیکوینس کرنا ہے ایونٹ کو، کہ کون سا ایونٹ پہلے ہوا ہے، کون سا بعد میں، پھر بعد میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں بایوگرافی گرافک آرگنائزر. آپ نے بہت زیادہ گرافک آرگنائزر یقیناً سیکھے ہوئے ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے کہ گرافک آرگنائزر کیا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نئے ہیں اگر کوئی، تو گرافک آرگنائزر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ہمارے پاس تھک انفارمیشن ہوتی ہے. تو جب ہم گرافک آرگنائزر میں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے گرافی کا میں گرافک آرگنائزر آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر ہمیں بایوگرافی بہت زیادہ ڈسکرپٹیو ہے تو ہم گرافک آرگنائزر میں جب اس کو شفٹ کرتے ہیں تو بچوں کو یاد رکھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس میں فار ایگزامپل بایوگرافی گرافک آرگنائزر ہے. اگر ہمارے پاس بایوگرافی ہے، فار ایگزامپل یہ براک اوباما کی ہمارے پاس یہ بایوگرافی موجود ہے، ہم نے اس کو پڑھا اور آپ دیکھیں دیکھنے میں کتنا تھک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹیکسٹ کتنا تھک ہے. لیکن جب ہم بچوں کو اس طرح سے گرافک آرگنائزر میں چینج کرتے ہیں کہ اس بندے کا نام لکھیں جس کے بارے میں یہ بایوگرافی ہے، اور ہم نے وہ کہا کہ رائٹ 3 فیکٹس اباؤٹ دس پرسنز لائف، وہ آپ کا ہو سکتا ہے لسٹ 2 امپورٹنٹ تھنگس دس پرسن ہیز ڈن، لسٹ 3 words ٹو ڈسکرائب دس پرسن، وائی شوڈ اسٹوڈنٹ لرن فرام دس پرسن. تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک اوپینین بھی آ جائے گا، اور جو کچھ آپ کی بایوگرافی میں موجود ہے تو اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انٹرسٹ لے کے صرف اس کی انفارمیشن نکالیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو، کیونکہ ہمارے یہاں رٹا سسٹم بہت زیادہ ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رٹا لگانے کے بعد ان کو یاد رہے گا. اور یقین کریں آپ کہ جب بچے پیپر وغیرہ میں یہ سب چیزیں دے کے آ جاتے ہیں نا، تو اس کے دوسرے تیسرے دن ہی وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو جب ہم ان کو اس ٹائپ کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں تو یہ بچے جو ہیں یہ جو پکٹوریل فارم میں ہوتا ہے وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے.
تو جب بھی وہ کسی پرسنالٹی کی بایوگرافی دیکھتا ہے تو وہ کی انفارمیشن کی طرف جاتا ہے رادر ڈیٹیل انفارمیشن. تو یہ چیزیں بچوں کی کافی ہیلپ کرتی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے بایوگرافی آرگنائزر کے حوالے سے بات کی. اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے لیبل دا پرسنالٹی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرسنالٹی جو فیمس ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ پولیٹیکل ہوں یا مغل ہوں یا جو بھی ہو، اس میں بچے جو ہیں وہ تصویروں کی مدد سے لوگوں کو جانیں. اچھا، ہم میں سے جتنے پاکستان سے بلانگ رکھتے ہیں، کیا وہ ان خاتون کو جانتے ہیں؟ ان خاتون کا کافی اہم کردار ہے ہمارے پاکستان کے حوالے سے. جی بیگم رانا لیاقت نہیں ہے. اچھا، لیڈی نون. اچھا، یہ جو خاتون ہیں وہ ایکچولی لیڈی وکانسا نون. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اچھا، ان کا کردار آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا کردار رہا ہے؟ انہوں نے عورتوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ٹھیک انہوں نے ہے، عورتوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. صحیح. اور ان کا ایک ادارہ بھی آج کل چل رہا ہے پاکستان میں، وکانسا نون کے نام سے. اور اس میں آج کل ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں. اچھا، گڈ. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو گوادہ کا پورٹ ہے نا، وہ انہوں نے خرید کے پاکستان کو دیا تھا. تو ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا وہ پاکستان سے یقیناً خواتین نے جو ہے وہ پاکستان کی لیڈیز کے لیے کافی کام کیا. ان کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہیں چودھری رحمت علی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کون بتائے گا مجھے؟ میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ آئی تھنک پہچان انہوں نے اچھا، یہ ویسے بیگم ہاں، یہ بیگم رانا لیاقت علی خان ہیں جو ہمارے فرسٹ پرائم منسٹر تھے، ان کی وائف ہیں. اور انہوں نے بھی ایک ادارہ کراچی میں پہلے بنایا ہے. پریزنٹ کیا تھا. جی جی جی. اور انہوں نے بھی ایک ادارہ کراچی میں بنایا ہے خواتین کے لیے، گل رانا. یہ ہم سب جانتے ہیں ان کو، محترمہ فاطمہ جناح ہیں. ان کو شاید آپ لوگوں کو پہچاننے میں پرابلم ہوگی کیونکہ کافی پرسنالٹی جو ہے وہ اولڈ ہیں. وہ یہ ہیں مولانا شوکت علی خان. دو بھائی تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی. تو اس طرح سے دیکھیں، آپ نے بھی انٹرسٹ لی نا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ کون ہے، کیا ہے، ذرا ذہن کو جھنجھوڑا کون ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بچے بھی جو ہے نا وہ ریکال کریں گے اور دے نو. کیونکہ ہمارے کیا ہوتا ہے، بچے صرف وہ تصویروں کے حوالے سے اسی وقت یاد کرتے ہیں اور باقی ان کو پتہ نہیں. اگر یہی تصویریں آپ ان کو دکھائیں گے تو وہ پہچاننے شاید میرا خاص سے قائد اعظم علامہ اقبال، محترمہ فاطمہ جناح اور کچھ فگر ٹپس لوگ ہیں جو بچوں کو یاد رہ جاتے ہیں شکلاً. باقی لوگوں کو وہ پہچانتے نہیں جنہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ ہم پرسنالٹیز کو دیں اور پھر بچے اس کو لیبل کریں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایکٹیویٹی آ جاتی ہے جو ہم عموماً کلاسوں میں کرواتے ہیں. بایوگرافی کوشچن آنسرز کرواتے ہیں، ایم سی کیوز کرواتے ہیں، ٹرو اینڈ فالس کرواتے ہیں. تو یہ میرا خاص ایک جنرل پریکٹس ہے. یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ لسٹ آف پرسنالٹی ان کرونالوجیکل آرڈر. اچھا، کرونالوجیکل آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے سیکوینس کرنا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا، ایک لسٹ دی بچوں کو کرونالوجیکل. اب آپ نے اس میں ایونٹ ضرور بتانا ہے کہ یہ کس ایونٹ کے لوگ ہیں. تو جیسے یہ میں نے لوگ لیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام پاکستان کے وقت بہت بڑے کنٹریبیوشن کیا، بنانے سے لے کے اس کو چلانے تک میں. تو جب بچے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اہم ہیں، تو بچے جو ہیں وہ مختلف ریسورسز جو ہم ٹیچر ایز اے ٹیچر ہم بچوں کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں سے ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ ان کو کرونالوجیکل آرڈر میں اس کو کریں گے کہ نمبر 1 کون تھا، کس نے، جیسے فار ایگزامپل قائد اعظم نے وہ مسلم لیگ جماعت بنائی، پھر کون کون ان کے ساتھ شامل ہوتا گیا، پھر کس کس نے کیا کیا کنٹریبیوشن کیا. تو بچے جو ہیں اس ایونٹ کو یعنی کہ قیام پاکستان کو یا
تو اس کو جو ہے ان شخصیات کی موجودگی کے حوالے سے ان کو کرونیجیکل آرڈر میں کر دیں گے تاکہ وہ سیکوینس میں آ جائیں گے کہ کون سی پرسنالٹی پہلے آئی، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بہت اچھی ایک ایکسرسائز ہے جس میں صرف آپ نے لسٹ دینی ہے اور بچے جو ہے اس پہ ریسرچ کریں گے. لیکن شرط یہ کہ وہ ایونٹ آپ کے بک میں ہونا چاہیے. ڈیٹ کے لحاظ سے اگر آپ کریں گے، یہ ڈیٹ کے لحاظ سے ہوگا. میں یہ تمام وہ چیزیں بتا رہی ہوں ٹیکسٹ میں ہمارے پاس لکھی ہوتی ہے نا قیام پاکستان، تو وہ پورے یونٹس چلتی ہیں تو اس میں مختلف لوگوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ آرڈر کیا ہے. فار ایگزامپل کوئی کہے کہ عبداللہ ہارون پہلے تھے، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ ٹیکسٹ پڑھوں گی تو میں دیکھوں گی عبداللہ ہارون کے پہلے کون تھا، ان کے بعد کون تھا، تو پتہ چلے گا ان کا پلیس آئے گا کہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ آپ کا ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ آپ اگر آپ کوئی ٹیکسٹ پڑھتی ہیں. اسی طرح آپ اگر ہسٹری میں پڑھا رہی ہیں تو مغل امپائر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ نے سارے بادشاہوں کے نام لکھیں اور بچوں سے پوچھیں کہ ہسٹری میں کون سے بادشاہ فرسٹ تھا، پھر سیکنڈ تھا. تو کرونیجیکل آرڈر ہو جائے گا ایونٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے انسکربل دا نیم. یہ ہم اکثر کرتے ہیں، انسکربل کرتے ہیں، نیمز دیتے ہیں. کس طرح سے کہ یہ میں نے آپ کو نام دیا، اب آپ بتائیے کون سا نام ہے یہ. اس کو میں نے انسکربل کرنا ہے آپ کو. گڈ. یہ کون ہے؟ محمد علی جناح. گڈ. یہ کون ہے؟ آسان نام ہے یہ بھی. جی جناب. فاطمہ جناح. یہ کون ہے؟ سر سید شاباش. یہ کون ہے؟ سید احمد خان. علامہ اقبال. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا آنسرز. تو اس طرح سے یہ کلاس وائز ہو سکتا ہے. ابھی آپ کہیں کہ میں یہ 8 کلاس میں کراؤں گی تو دس از ناٹ فار 8 کلاس ایکٹیویٹی. آپ نے اپنے کلاس کا لیول بنانا ہوگا اور لیول کے حساب سے آپ کو اس کو ایزی یا کمپلیکس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ تو میں نے آپ کو کروا دی. یہاں ہمارے پاس ہے بایوگرافی رپورٹ. اچھا، فار ایگزامپل اگر ہم کسی بچے کو دیتے ہیں کہ آپ نے بایوگرافی لکھنی ہے، کوئی پرسنالٹی کے حوالے سے آپ دیں ان کو لکھنے کے لیے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا کہ جب وہ ریسرچ رپورٹ بنا رہے ہیں، کسی بندے کے بارے میں وہ انفارمیشن لے رہے ہیں، تو ایک تو کور پیج بنتا ہے جس میں بچہ بتائے گا کہ یہ کس کے بارے میں ہے، اور سیکنڈ ہوتا ہے ٹیبل آف کانٹینٹ ہوتا ہے. اگر اس پرسن کا پورٹریٹ موجود ہے تو وہ کر لیں. ارلی لائف بتا دے، ایجوکیشن یا ٹریننگ انہوں نے کہیں سے کی ہو، ان کی امپورٹنس بتائے ہسٹری میں کیا ہے، ان کے حوالے سے کوئی فیکٹس ہوں وہ بتائے، کوئی کوٹ انہوں کی مشہور ہوں ایک دو ان کے حوالے سے، ان کی لائف جو انہوں نے گزاری ہے ان کی ٹائم لائن بھی بنا سکتے ہیں. میجر ایونٹس کو بھی وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ڈیتھ کے حوالے سے بتا سکتے ہیں. آپ کا اپنا جو بچے کا اپنا پروفیشنل ریفلیکشن اس پرسنالٹی کے حوالے سے آ سکتا ہے. اس پرسنالٹی کے کریکٹر ٹریٹس کیا تھے، انہوں نے کوئی بکس لکھی ہیں یا ان کے کون سی ویب سائٹ پہ ان کی انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے، تو یہ آپ ریفرنس کے طور پہ دے سکتے ہیں. تو ہم بچوں سے کسی بھی پرسنالٹی کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ایز اے ریسرچ بھی دے سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ پڑھیں اور اس پہ ایک رپورٹ تیار کریں. اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ان میں سے جو کچھ آپ لینا چاہیں اور کچھ چھوڑنا چاہیں وہ آپ کے نیڈس کے اور کلاس کے لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم یہ بھی کروا سکتے ہیں بچوں کو نا. اس کے بعد ایک اور آتا ہے کہ ہم چھوٹے موٹے بچوں کو کچھ اسائنمنٹ دیں. تو وہ اسائنمنٹ کس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ جیسے میں نے لیا کہ یہاں پہ پرائم منسٹرز آف پاکستان لیے میں نے، تو دیر آر سم پکچرس آف ویل نون پاکستان پرائم منسٹرز. رائٹ ڈاؤن دا جتنی بھی انفارمیشن ہے پکچر کے حوالے سے جو نیچے میں نے دی ہوئی ہے، وہ بچے جو ہیں وہ اس کے بارے میں ریسرچ کریں. تو آپ نے پکچرز دینی ہے، یہ پرائم منسٹرز ہیں، ان کو بتا دینا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ بتا دینا ہے کہ وہ ہیں کون، تاکہ بچے جو ہیں وہ
اپروپریٹ انفارمیشن کلیکٹ کر سکیں. تو جیسے یہاں پہ آپ نے لیاقت علی خان ہیں, سردار عبدالرب رشتر, ذوالفقار علی بھٹو ہیں اور جنیجو ہیں. تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ میں سے ان کے شاید جو بہت زیادہ ینگ ہو تو وہ جانتے بھی نہ ہوں. تو یہ ہمارے پرائم منسٹرز رہے ہیں کچھ فیمس, تو ان کے حوالے سے آپ پکچرز دیکھ سکتی ہیں اور بچوں کو بتا سکتی ہیں کہ کیٹیگری کون سی ہے, کہ آیا پریزیڈنٹ ہیں یا پرائم منسٹرز ہیں یا منسٹر ہیں. تو یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہوگا تاکہ بچے جو ہیں وہ ریلیونٹ انفارمیشن کی طرح وہ کلیکٹ کر لیں نا. تو یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو میں نے آج آپ کو تھوڑی سی بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم کلاس روم میں کرواتے ہیں تو ہمارے پاس جو بایوگرافی کا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم کلوز ریڈ کروا سکتے ہیں, سیکوینس ایونٹ کروا سکتے ہیں, گرافک آرگنائزر بنا سکتے ہیں, پرسنالٹیز کو لیبل کروا سکتے ہیں. آپ لوگ کوشچن آنسرس ایم سی کیوز اور ٹرو فالس تو کرواتے ہی ہیں. کچھ پرسنالٹیز ہیں جو اگر ایونٹ کے حوالے سے ان کو کرونالوجیکل آرڈر میں آپ کروا سکتے ہیں, کچھ ان کے نام دے دیں جو انسکربل ہو جائیں یا آپ کو ایونٹس ہوں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. بایوگرافی رپورٹ آپ لکھوا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بایوگرافی موجود ہے, فار ایگزامپل لیاقت علی خان کی, تو ان پہ رپورٹ بنانی ہے ان کو, تو ان کے پاس ان ایریاز پہ ان کو انفارمیشن کلیکٹ کر کے رپورٹ لکھنی ہے. اچھا, اسائنمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چھوٹے موٹے اسائنمنٹ بچوں کو دے سکتی ہیں, ٹاسک ہوم ورک کے طور پہ بھی دے سکتی ہیں یا کلاس روم میں بھی دے سکتی ہیں, تو جن میں ان کی انوالومنٹ ہو, اگر لائبریری سے وہ کنسلٹ کر سکیں یا نیٹ اویلیبل ہے اپنے گھر میں یا جو, تو آپ بتا سکتی ہیں. تو یہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کلاس روم میں کروا سکتے ہیں. ابھی ہم موو کریں گے کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم ہینڈز آن کروا سکیں جس میں بچے جو ہیں وہ فلی انوالو ہوں. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گیمز ہیں, بایوگرافی گیمز. تو اس میں میچنگ ہے, ہو ایم آئی ہے, کراس ورڈ ہے یا ادرز ہیں. تو وہ ہم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچوں سے کلاس میں کروا سکتے ہیں, اور بایوگرافیز کو جو ہے وہ ہم انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں. تو یہ کوئز بھی جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو, جو کوئز آپ لوگ نارملی پوچھتے ہیں کہ یہ پیدا کب ہوئے یا ان کے حوالے سے کوئی فیکٹ بتانا ہے, تو یہ چھوٹے موٹے. تو ہم یہ ہر ایکٹیویٹی کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ گیمز میں ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر ہم میچنگ کی بات کریں تو میچنگ ایکچولی ہے کیا, اس میں کچھ ایک طرف تصویریں ہیں اور ایک طرف ان کی کچھ ڈسکرپشن ہے چھوٹی چھوٹی, تو بچے اس کو پڑھیں گے اور گیس کریں گے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ نمبر 1 جو ہے نون فار ہز unconventional style of captaincy and batting, تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ جاوید میاں داد میڈم. جی گڈ, مجھے پتا تھا یہ کسی جینٹس کے پاس سے یہ آنسر آئے گا یا بوائے کے پاس سے آئے گا, کیونکہ انٹرسٹنگ وہی ہوتے ہیں. اچھا, بچوں میں کرکٹ کے حوالے سے یا اسپورٹس کی کوئی بھی بندے ہوں تو بچے جو ہیں نا, خاص طور پہ بوائز جو ہیں وہ بہت آرام سے اس کو کر سکتے ہیں. گرلز بھی کرتی ہیں لیکن تھوڑا کم. اچھا, یہ کون ہے؟ ویڈیو آف عبدالستار ایدھی از اے پروفیشنل نرس اینڈ کو چیئر آف ایدھی فاؤنڈیشن. تو یقیناً آپ بلکیس ستار. جی جی بالکل گڈ. اچھا, اس کے بعد جو ہے فرسٹ پاکستانی ٹو ریسیو اے نوبل پرائز ان فزکس, کوئی جانتا ہے ان کو؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان. عبد القدیر خان یا عبد القدوس خان؟ یہ عبد القدوس ہے. سوری اٹ واز جی جی یا صحیح ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا پاکستانی بزنس مین اینڈ پولیٹیشین ہو سرو ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان فار 3 non-consecutive terms. نواز انڈیڈ ایکس نواز شریف. شاباش. پاکستانی پلے بیک سنگر اینڈ ایکٹریس ہو ورک فرسٹ ان برٹش انڈیا, یعنی کہ جب انڈیا اور پاکستان ایک تھے تو اس کو برٹش انڈیا کہا جاتا تھا, اینڈ دین ان دا سینما آف پاکستان. تو آخر میں میڈم نور جہاں. ہاں, تو آخر میں نہیں, وہ بچے کہتے ہیں کہ ایک ہی بچہ ہے تو اس کے ملانا ہی ہوگا. تو دیکھیں ہم کچھ انفارمیشن آپ لیں گے اس میں سے, جو بھی پرسنالٹیز آپ نے پڑھائی ہیں اس کے اندر بایوگرافی, ان میں سے کچھ ان کی انفارمیشن لے لیں جو کی انفارمیشن ہے. تو بچے جو ہیں وہ انفارمیشن کو میچ بھی کر سکتے ہیں. ایک گیم کا گیم بھی ہو گیا اور بچوں کو وہ ریوائز بھی ہو گیا. اسی طرح اگر ہم جاتے ہیں ہو ایم آئی, ٹھیک ہے, اب ذرا آپ نے گیس کرنا ہے یہ آپ خود پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں کون ہے یہ. ہاں جی, اتنا لمبا نہیں, جلدی بتائیں. ڈاکٹر قدیر. یا ایگزیکٹلی ڈاکٹر قدیر خان. ٹھیک ہے نا,
تو اس طرح سے آپ نے Yeah. ہوم ایم آئی تو یہ ہو گیا. اچھا چلیں یہ پڑھیں. جی ڈاکٹر جناب عبدالستار تھی. شاباش. تو اس طرح سے آپ جو ہیں وہ یہ گیم بھی کر سکتے ہیں. تو بچوں کو ہم جو ہے وہ پکچرز دکھانے کے بجائے ہم یہاں پہ ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں ان کے حوالے سے. تو بچے جو ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کراس ورڈ پزل ہے. اس میں آپ جیسے میں نے یہاں پہ براک اوباما کی لی تھی, تو ہم یہاں پہ کراس ورڈ کسی بھی پرسنالٹی کے حوالے سے کراس ورڈ پزل بھی بنا سکتے ہیں کہ ان کی انفارمیشن لکھیں اور بچے جو ہیں وہ اس کو گیس کر کے اس کو فل کر سکیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم ایز اے ٹیچر جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے آپ کو بایوگرافی گیمز میں میچنگ, ہو ایم آئی, کراس ورڈ اور کوئز جو آپ لوگ عموماً لیتے رہتے ہیں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا بایوگراف. اچھا جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ذرا آپ لوگ میوٹ کر دیں ورنہ میں میوٹ آل. اچھا جی. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس بایوگرافی ویکیبلری کارڈ ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ بچے جو ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, بچوں کو ایک بایوگرافی پڑھنے کو دیں گے. سوری ذرا میں یہ ہو گیا. ہم جا رہے تھے ویکیبلری کارڈ پر. یہ ہمارے پاس ہے ویکیبلری کارڈ. تو اگر ہمارے پاس کچھ مشکل ورڈز آتے ہیں تو بچے اس کی میننگ دیکھیں اور اس کے مطابق اگر وہ ڈرا کر سکیں تو وہ ڈرا بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اکمپلشمنٹ ہے دا کمپلیشن اور فلفلمنٹ آف سم تھنگ. تو بچے یہ پکچر بنا سکتے ہیں مطلب اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہ اس پکچر کو بتانے کے لیے. تو ویکیبلری کارڈ نہیں ہوتا, آپ نے دیکھا ہوگا بایوگرافی میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ یا ٹیکنیکل ورڈز ہوتے ہیں, تو ہم اس میں سے 4 یا 5 نکال کے بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی میننگ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہمیں پکچر اگر وہ اس کی ڈرا ہو سکتی ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اچیومنٹ, یہ کافی ریپیٹڈ ورڈ آتے رہتے ہیں بایوگرافی میں. تو سم تھنگ یو سکسیڈیڈ ان ڈوئنگ یوزلی ود ایفرٹس. تو اچیومنٹ کا مطلب یہ ہے, تو ہم اس کی ایک پکچر اس طرح سے ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ویکیبلری کارڈ بن جائیں گے آپ کے. تو بچوں کو کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان کی ویکیبلری بھی اچھی ہو جائے گی اور یہ آپ کی بایوگرافی کے حوالے سے جو ٹیکنیکل لینگویج ہے وہ ان کو یوز کرنا آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, جب سمجھیں گے تو اس کو یوز بھی کر سکیں گے. تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. کیونکہ عموماً دیکھیں ہمارے پاس بچوں کے پاس نا لکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہ ورڈ نہیں آ رہا, ہمیں یہ ورڈ نہیں آ رہا. تو جب ہم, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہسٹری کہیں تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ لینگویج کا ہے, تو ہم کیوں نہ جو ٹیکنیکل ورڈز ہر سبجیکٹ کے اپنے اپنے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی پریکٹس بھی کروائیں تاکہ بچے اس سبجیکٹ کے حوالے سے جو بھی ٹاسک ہے اس میں وہ ٹیکنیکل لینگویج کو استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں, یہ ہم نے بایوگرافی کارڈز دیکھ لیے. تو اس میں سارا ہینڈز آن ہے نا, کہ بچے اس میں بنا رہے ہوں گے, کاٹ رہے ہوں گے, پکچر ڈرا کر رہے ہوں گے, تو انوالو ہوں گے. بایوگرافی گیمز میں بھی ایسی ہے کہ بچے انرجیٹک ہوں گے, آپ کے ساتھ انوالو ہوں گے, فوکسڈ ہوں گے, انگیجڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ٹائم لائن جو ہم سوشل اسٹڈیز میں پڑھاتے ہیں نا, تو یقیناً بایوگرافی میں بھی ان کی ٹائم لائن ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم ان کے فلیش کارڈز بنوا لیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کے لیے ایک ایگزامپل بنائی ہے کہ نیم کیا ہے, ڈیزینیشن کیا تھی, بورن کب ہوئے, الائیو ہیں یا ڈیڈ ہیں, تو بچے کراس کر دیں. پلیس آف برتھ کون سا ہے, پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے, ٹرم آف آفس یعنی کب سے کب تک یہ صدر رہے ہیں یا آرمی چیف رہے ہیں, انٹرسٹنگ فیکٹس کیا ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ ہم جو ہے وہ ایک فلیش کارڈ بن جائے گا. تو بچے کو اس جو بھی پرسنالٹی ہے اس کی ایک دم جو ہے نا کی انفارمیشن اس کے ہینڈ میں ہوگی. تو یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے, اور بچے خود سے بنائیں گے تو بہت انٹرسٹ لیں گے. اچھا, بایوگرافی پوسٹرز ہم بنا سکتے ہیں. کوئی بھی پرسنالٹی, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پرسنالٹی بنانے کے بعد آپ کو جو سب سے اچھی پرسنالٹی لگتی ہے آپ اس کا پوسٹرز بنائیں. تو فار ایگزامپل مجھے آصف زرداری اگر بہت پسند ہے تو میں نے آصف زرداری کا پوسٹر بنایا اور ان کی لائف کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈالی ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑی سی آج تو میں سوری کر کے ختم ہو جاؤں گی. اچھا, میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہم بات کر رہے تھے, ہم نے یہیں سے چھوڑا ہے یا آپ کو کسی کو کلیئر نہیں ہے؟ اوکے.
اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ٹائم لائن فلیش کارڈ میں دوبارہ دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ ہم ٹائم لائن فلیش کارڈ بنا سکتے ہیں کہ کسی بھی پرسنالٹی کے حوالے سے ہم یہ انفارمیشن لگیں تو یہ بچے کی فنگر ٹپس پہ ہوگا کہ اس کے بارے میں وہ کیا کی انفارمیشن اس کے پاس اویلیبل ہے. اور جب بچے خود سے بنائیں گے تو یقیناً بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لیں گے اور آپ انڈائریکٹلی پڑھ بھی رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہم بایوگرافی پوسٹرز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں بتا رہی تھی کہ بچوں کو پوچھیں گے کہ جو بھی آپ کو پرسنالٹی بہت زیادہ پسند ہے تو اس کے بارے میں پوسٹرز بنائیں. تو جیسے یہاں پہ میں نے آصف علی زرداری کا ایک پوسٹر بنایا ہے, اس میں وہ بچے ڈفرینٹ کی زندگی کے حوالے سے پکچرز بھی لگا سکتے ہیں, ڈرا بھی کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکرپشن لے سکتے ہیں تاکہ جو پڑھے تو اس کو کی انفارمیشن اس کو مل جائے. تو یہ پوسٹرز ہو گئے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہینڈز آن میں ہمارے پاس اور کیا کیا اویلیبل ہے. اس کے بعد ہے بایوگرافی ریسرچ. وہاں پہ ہم نے ریسرچ رپورٹ لکھی تھی جو آپ کسی بھی بایوگرافی آپ دے دیں اور ان کو کہیں کہ اس کے بارے میں جو انفارمیشن یہاں پہ ہے یا کہیں اور سے آپ نے کلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بارے میں اس طرح سے رپورٹ لکھنی ہے. یہاں پہ آپ ریسرچ دے سکتے ہیں جس میں آپ ورک شیٹ بنائیں اور ان کے کہیں کہ ان کے بارے میں یہ پرسن کون ہے, اگر پکچرز ہے وہ لگا دیں, ان کی ارلی لائف کی کچھ باتیں یہاں پہ. تو یہ ایک ان کے پاس گرافک بھی آرگنائزر بھی ٹائپ کا بھی آ جائے گا اور وہ اس پہ ریسرچ کریں گے. تو آپ پرسنالٹی کوئی اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہیں یا بکس میں بھی اور بیونڈ دا بکس بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں آپ جو ہے وہ کریں اور بچے جو ہیں وہ مختلف اپنے لوگوں کی جو ہے وہ بایوگرافی پڑھیں گے اور اس کے مطابق وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے. اور جب انفارمیشن کلیکٹ ہو جائے گی تو ریسرچ رپورٹ لکھیں گے جو میں نے آپ کو ایریاز بتائے تھے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں پیرالل بایوگرافی رائٹنگ. پہلے تو پیرالل کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے کہ دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اینڈ میٹ نہیں کرتے ہیں. جیسے ہم اس میں ایک بہت اچھی اگزامپل دیتے ہیں کہ وہ ٹرین کی دو پٹریاں ہیں جو پیرالل چلتی ہیں. تو یہاں پہ ہم پیرالل بایوگرافی کا بھی مطلب سینس سمجھیے گا. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ قائد اعظم کی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ ان کی فیمس کوٹ ڈال دی ہے. اب میں نے بچوں کو کہا کہ میں آپ کو ٹاسک دے رہی ہوں کہ آپ نے لیاقت علی خان کی اسی پیٹرن پہ لکھنی ہے. تو بچے جو ہیں وہ لیاقت علی خان کی انفارمیشن بھی اسی کے دائرے میں لیں گے اور ان کی فیمس کوٹ کو بھی کوٹ کر دیں گے یہاں پر. تو کیا ہوگا, یہ پیرالل رائٹنگ ہوگی کہ آپ نے ایک رائٹنگ دی ہوئی ہے اور بچے کو دوسرے ٹاپک پہ یعنی کہ اس پہ لکھنی ہے لیکن اس کو اس گائیڈ لائن یہاں پہ ملی ہوئی ہے. تو یہ پیرالل رائٹنگ کرواتی ہے. تو جب آپ دیکھیں گے تو بچے نے مور اور لیس اس ٹائپ کا ہی لکھا ہوا ہوگا لیکن جو ظاہر ہے ان کی انفارمیشن ایک دوسرے سے الگ ہی ہوگی لیکن ان کو ایک پیٹرن ملا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو وہ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد پیرالل بایوگرافی ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ نے پیٹرن دینا ہے اور بچے اس کی مدد سے دوسرے بایوگرافی کو لکھ سکیں اور ان کے بعد انفارمیشن اگر ہے تو. اور یہ اینڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گیلری واک ہے اس کو آپ کریں, ہوسٹ کریں, اپنے دوسری کلاس فیلوز کو یعنی کہ اسکول کے دوسرے بچوں کو اپنے کلاس میں انوائٹ کریں, ڈفرینٹ پوسٹرز بنا کے یا ان کی ڈفرینٹ ریسورسز جیسے ہم فلیش کارڈ کی بات کر رہے تھے, پوسٹر کی بات کر رہے تھے یا کوئی ایسی چیزیں جو ان سے ریلیٹڈ ہوں وہ ہم ڈسپلے کر سکیں. تو کیا ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بایوگرافی یعنی ڈفرینٹ لوگوں کی بایوگرافی کے متعلق جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں اور ان کو سمجھیں اور ریفلیکٹ کریں کہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن کیا تھا اور ہم نے کیا کرنا ہے یا ہم نے کس طرح سے پرسنالٹی ایک اچھی بنانی ہے. تو کیونکہ یہ ہمارے سارے ہیروز ہیں نا, تو کس طرح سے ہے. تو بچے جو ہیں جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ دیکھیے گا آپ کی جو بایوگرافی ہے وہ لائیو ہو جائے گی کلاس روم میں بھی اینڈ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. تو یہ جو چیز بایوگرافی جب ہم بچے دیکھتے ہیں نا تو منہ بناتے ہیں کہ اب ان کے بارے میں پڑھنا پڑے گا تو اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا, تو یقیناً وہ اس میں انٹرسٹ لیں گے. تو ہوپ فلی یہ جو آپ کے پاس کچھ ایکٹیویٹیز میں نے آج شیئر کی ہیں تو وہ ہمیں کروائیں گے. اچھا, تھوڑا سا ہم آپ کی ایکسپیکٹیشن کی طرف سے آتی ہیں, میری طرف سے وہ چیزیں اینڈ ہیں. کچھ اگر کچھ چیز کلیئر نہیں ہو تو ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کے جو فارمز آئے تھے نا رجسٹریشن کی, آپ لوگ ایکسپیکٹیشن لکھتے ہیں تو وہ میں نے کچھ نکالی ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ لرن ہاؤ ٹو ٹیچ بایوگرافی, تو ہوپ فلی یہ فلفل ہو گئی ہوگی. کافی لوگوں نے کیا تھا کیونکہ میں نے سمرائز کر کے ان کو اس میں شیپ میں لے آئی ہوں. میکنگ بایوگرافی لائیولی, تو ہوپ فلی کچھ لائیولی ہو گئی کیونکہ کچھ کلاس روم ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ ہینڈز آن آپ کی ہو جائیں گی.
want to learn more techniques of teaching social studies subject. تو یقیناً یہ دیکھیں سوشل اسٹڈیز کا ہی پارٹ ہے, ہسٹری کا پارٹ ہے, بایوگرافی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو بہت ساری ٹیکنیکس آ جائیں, کیونکہ پچھلے سیشن میں میں نے ہسٹری کو لیا تھا, اس سے پہلے میں نے ڈفرینٹ چیزیں میں سوشل اسٹڈیز کی لے چکی ہوں, تو وہ کنیکشن بنتا جائے گا اور اسی طرح آپ کی لرننگ جو ہے امپروو ہوتی جائے گی. اچھا, اس میں ایک اور بھی تھا انٹرسٹنگ کہ آئی ول بی ایبل ٹو ٹیچ بایوگرافی آف ڈفرنٹ پرسنالٹی پراپرلی اینڈ آئی ول لرن ہاؤ ٹو ٹیچ بایوگرافی ایز اے سبجیکٹ. تو بایوگرافی از اے پارٹ آف ہسٹری, ناٹ از اے سیپریٹ سبجیکٹ. اٹ از ناٹ اے سبجیکٹ, یہ سبجیکٹ نہیں ہے, یہ بایوگرافی ہسٹری کا ایک پارٹ ہے, ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر کر لیجیے گا, اسی لیے میں نے تھوڑا رائٹ کیا ہوا اس کو. اچھا, یہاں پہ یہ ہے کہ آئی ایکسپیکٹ دا ویبنار ٹو پرووائڈ اس ود ریئل اینڈ فیکچوئل بایوگرافی آف دا فاؤنڈر آف پاکستان, جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا پاکستان موومنٹ میں. تو میں آپ کی نالج کے لیے بتانا چاہیے ہوں کہ بایوگرافی تو آپ کو کسی اوتھینٹک جگہ سے بھی آپ لے سکتے ہیں, اور جیسے وکیپیڈیا, وکی جو آپ کی ہے, کیونکہ میں بھی لیتی ہوں تو ریلیونٹ جگہوں سے لیتی ہوں, کچھ ہمارے پاس بکس میں بھی ہیں, اور اگر کچھ بک میں کم لگتی ہیں تو ہم ڈفرینٹ سورسز یوز کرتے ہیں, لیکن وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں. تو آپ کو ریئل اور فیکچوئل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اور یہاں پہ ہم بایوگرافی نہیں پڑھ رہے تھے, ہم ہاؤ ٹو ٹیچ بایوگرافی. تو بایوگرافی آلریڈی آپ کے پاس بکس میں موجود ہیں, لیکن ان کو کس طرح سے کرنا ہے. اچھا, ثنا شیخ نے لکھا ہے کہ ٹائم لائن فلیش کارڈز بتا دیں اگین. جی بالکل بتا دیتی ہوں میں آپ کو. تو اگر کوئی اور کوشچنز بھی ہیں تو آپ ذہن میں رکھ لیں اور مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سیشن اینڈ کرتی ہوں, اور اگر کوئی کوشچن ہے یا کوئی آپ کے آئیڈیاز ہیں تو وہ ضرور ہم شیئر کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ یوسف صاحب نے جو ہے وہ آپ کو فارم دیا ہوا ہے, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے اور آپ کلیئر ہے تو آپ یہ فارم میں فل کر لیں, اور آپ کو یہ سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا. میری پریزنٹیشن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ایز سون ایز پاسبل نیکسٹ ڈے مل جائے گی, یا سنڈے یا منڈے تک آپ کو مل جائے گی. تو اس کے لیے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. اچھا, اس میں نا ایک ایکٹیویٹی میں شیئر کرنا چاہوں گی. ہم ایک ایکٹیویٹی کروایا کرتے تھے کہ جو پرسنالٹیز ہیں جن کی بایوگرافی پڑھانی ہے, تو ان کو ہم مطلب ان کے دو لوگوں کو بٹھا دیتے تھے, ایک انٹرویو کر رہا ہوتا تھا اور ایک وہ اپنی مطلب اس کو لائیو پرسنالٹی کے طور پہ ہم وہاں پہ بٹھا کے انٹرویو لے رہے ہوتے تھے. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. اچھا, ان اس کا میں اسی طرح گیٹ اپ بنا کے. بالکل ویری گڈ. یہ آپ نے کیا ہے ڈراماٹائز کر دیا کہ وہ پرسنالٹی ریئل میں آ گئے, اور آپ نے پینل ڈسکشن بھی کروا سکتے ہیں, یا کچھ آپ نے ڈراماٹک وہ آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے ہوں. تو یہ تمام چیزیں ویریشنز آ جاتی ہیں نا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں. بایوگرافی میں بہت زیادہ گنجائش بھی ہے. تو یہ بہت اچھی آپ نے ایکٹیویٹی بتائی, کیونکہ اکثر میں رول پلے اور وہی تمام چیزیں بتاتی رہتی ہوں, تو وہ آپ نے کرنی ہے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسکولوں میں جب کوئی 14 اگست وغیرہ ہوتا ہے تو یقیناً ایک قائد اعظم اور ایک فاطمہ جناح تو لازمی نظر آتے ہیں, تو مگر باقی پرسنالٹیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو یقیناً آپ وہ لوگ, دو سوال تھے جو میں نے ابھی پارک کیے ہوئے تھے. ایک تو یہ ثنا شیخ کا تھا سوال کہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے فلیش کارڈ کا دکھا دیں, تو میں فلیش کارڈ کا دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں. تو اس میں تھوڑا سا ہم کلیئر کر دیتے ہیں. کچھ بڑے ڈریمی قسم کے میرے پاس وہ آ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے دوسروں کے ڈریم کو کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ پوسٹر, یہ فلیش کارڈ ہے, ٹائم لائن فلیش کارڈ. ٹائم لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیم کیا ہے, ڈیزگنیشن کیا ہے. کسی بندے کی کوئی ٹائم لائن ہوتی ہے نا, ٹائم لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ کس دوران سے کس دوران تک اس کی وہ پرفارمنس رہی ہے. ایک ٹائم لائن وہ ہوتی ہے جو ہم کسی پرسنالٹی کی چائلڈہڈ سے لے کے جب تک وہ زندہ رہا وہ بناتے ہیں, یا زندہ ہے جب تک بناتے ہیں. یہ ٹائم لائن فلیش کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہینڈز آن کروانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی پرسنالٹی ہے تو اس کے بارے میں کچھ کی انفارمیشن جو ہے وہ بچے فلیش کارڈ کے تھرو یاد رکھ سکیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں, یہ فکس نہیں ہے, یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں آپ چینج کرا سکتی ہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں اور کیا اویلیبل ہے اس کے اندر. تو یہ تمام چیزیں آپ بیٹا آپ کر سکتے ہو ثنا. اچھا, ایک اور نے بڑے مزے کے شاہینہ نے مجھے پوچھا ہے کہ واٹ ڈز اے فیمس پرسنز لائف ٹیل اس اباؤٹ دا ٹائم ان وچ دے لیوڈ. تو یقیناً جو ان کی لائف کی اسٹرگل ہے وہ بتاتی ہوگی کہ ٹائم کیسا ہوگا, ان کو کیا کیا اسٹرگل کرنی پڑی.
اور ہاؤ ڈز دا لائف آف اے پرسن میک اس بلیو آور ڈریم کم ٹرو. اور میرے خیال سے یہ تمام انر آپ کی اس پہ سوچ پہ ہے کہ اف یو تھنک یو کین یو کین. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ بالکل صحیح ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تو اپنے اندر کی جو پاور ہے, ول پاور, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈٹرمنیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سی اور واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈونٹ وانٹ ٹو سی. یہ بہت اچھا, بہت آسان وے میں آپ نے ساری چیزیں کرنے کی ہیں. بہت اچھا سیشن. مجھے آپ سے ہی پوچھنا تھا, آپ نے کہا تھا میری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے ہائی, تو میں اس لیے اب ڈری ہوئی تھی کہ ہائی ایکسپیکٹیشن ہائی شاپ ہوتا ہے نا, یہ کہا جاتا ہے. تو آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوئی؟ نہیں, الحمد للہ بہت بہت اچھا. اچھا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں لکھنے کو تو ہزاروں چیزیں بھی لکھی جا سکتی ہیں, لیکن یہ کچھ ایسی نکالیں جو ریلیونٹ ہیں, جو کی جا سکتی ہیں کسی بھی لیول پہ. کوئی کہہ دے گا کہ ابھی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو فلیش کارڈ کرنے کے لیے آپ کو فلیش کارڈ بنانے کے لیے ریسورسز نہیں, پیجز کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایکسپیرینس سے گزاریں. تو ریسورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں, یہ تو آپ بھی لوگ بھی سوچ سکتے ہیں, کیونکہ ایز اے ٹیچر جو ہے وہ پرابلم سالور ہونا چاہیے. ثنا شیخ, گڈ لک, اور انشاءاللہ آپ اچھی بن جائیں گی. یہ کہ سیشنز کو دیکھیں, پریزنٹیشن آپ لوگوں کو مل جائے گی, آپ کو ریپیٹ کرنا ہو, انفارمیشن لینی ہو یا جو بھی ہے. تو ہوپ فلی جو بھی بایوگرافی پڑھاتا ہے تو کائنڈلی ہینڈز آن بھی کرے, اور کچھ بچوں کو انگیج کرنے کے لیے. ایکچولی دیکھیں ہمارے بچے انگیج نہیں ہوتے نا, تو اس لیے ان کو سبجیکٹ پسند نہیں ہوتا. جب آپ بچوں کو سبجیکٹ میں انگیج کرنا سکھائیں گے تو بچے کو سبجیکٹ بھی اچھا لگے گا اور وہ سیکھے گا بھی. لیکن جب ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو ہم تو انٹرسٹ لیتے ہی نہیں ہے نا, تو ہماری انٹرسٹ زیرو ہو جاتی ہے. تو جب زیرو ہوگی تو ہم کیا سیکھیں گے اس کے اندر. تو ٹیچر کا فرض ہے کہ وہ ان کو فلیور دے, ان کو ایکسپیرئنس دے, ان کو اپرچونٹی دے کہ وہ جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سیکھیں, گزریں. اس کے اندر ان کے لیے کچھ یہ لفظ سنیں تو ان کو یہ نئے نہ لگیں کہ بھئی یہ میچنگ گیم کیا ہوتا ہے, تو یہ کراس ورڈ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گا بہت سارے بچے کراس ورڈ نہیں کھیلتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ مشکل گیم ہے, دیکھ کے نہیں کھیلتے. لیکن جب آپ اس کو آسان بنا کے بنائیں گے کلاس میں, اور جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا وہ بچے جو ہیں وہ ایکسپیرینس کریں گے, تو پھر وہ چھوٹے اسٹیپ جو ہیں وہ بڑے اسٹیپ کی طرف لیڈ کرتے ہیں. سوشل اسٹڈیز کے حوالے سے مزید آپ کن ٹاپکس پہ ان فیوچر میں آپ کر رہی ہیں؟ جی بالکل, جی بالکل. مطلب یہ میں جاننا چاہوں گی نہیں بالکل, آپ اٹینڈ کون سے کیجیے. ٹاپکس آپ ٹاپکس جی آپ نے بتائے ہوئے نا بہت جی سارے جی اپنے سیشنز میں. آپ لوگ جب لکھتے ہیں نا کہ بھئی ہم فیوچر میں اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں, تو میرے پاس کافی سارے سیشنز ہیں. تو اصل میں میں نے وہ اٹھائے تھے جو جی بہت پینفل تھے. تو ہسٹری ایک پینفل سبجیکٹ, وہ ٹاپک یعنی کہ ایریا ہے کہ جو ہمیں پسند بھی نہیں ہوتا ہے ٹیچرز کو, اور خود جب ٹیچرز کو پسند نہیں ہوتا تو بچوں کو بھی پسند نہیں ہوتا. تو وہ لیا ہے. یہ بایوگرافی ابھی نظر آئی تھی تو بایوگرافی کا لیا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح سے لیتے پھر مجھے میپ اسکلز بھی لینا ہے. تو یقیناً یہ تو چلتا رہے گا, کیونکہ کافی ویریشنز ہیں سوشل اسٹڈیز میں. تو آپ بے فکر رہیں, چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ اٹینڈ کرتے رہیں, آپ کے پاس چیزیں آتی رہیں گی. تو انشاءاللہ کوئی اور سوال اگر ہے تو کرتے ہیں. تو ہماری طرف سے تو خداحافظ ہوتا ہے. پھر آپ فارم فل کر لیجئے, اور پھر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا, اور انشاءاللہ پریزنٹیشن بھی ایز سون ایز پاسبل مل جائے گی آپ کو.